قرآن ایک زندہ کتاب ہے، تازہ کتاب ہے، غور و تدبر کے ساتھ پڑھی جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آج کے سوالات کے جوابات، آج کے حالات کے بارے میں رہنمائی ہے۔ جب بھی کچھ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد دنیا کا نظام بدلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات عالمی تبدیلی کا پیش رفت ثابت ہوں۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ جس دن وہ خلیفہ عادل، وہ انصاف کا علمبردار جو زمین کو انصاف سے بھرنے کے لیے آئے گا، اس پر پوری امت مسلمہ متفق ہو جائے گی، اس پر متحد ہو جائیں گے۔ اس خلیفہ عادل کے آنے سے پہلے ظلم کا بڑھنا ضروری ہے۔ اتنا بڑھے گا ظلم، اتنا بڑھنا ضروری ہے کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ تو جیسے جیسے ظلم زمین پر بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اس خلیفہ عادل کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ سمجھدار لوگوں کو اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں خلیفہ عادل سامنے آ جائیں تو وہ بھی ان کے مددگاروں اور خادموں میں قبول ہو جائیں۔ ادھر ادھر کی بحثوں میں، اختلافی باتوں میں وقت بہت ضائع کرتے ہیں لوگ۔ کیا دور ہوگا جب پوری امت مسلمہ اپنے دونوں بازوؤں کے ساتھ جھنڈا اٹھائے ہوگی امام مہدی کا۔ دو مضبوط طاقتیں ہیں، ترکی اور ایران۔ سبق لو طلبہ عزیزوں، سبق لو ان باتوں سے، اپنی شخصیت کو مکمل کرو۔ اس گھمنڈ میں رہنا کہ ہمارے عقیدے بہت صحیح ہیں، ہمارے اکابر بڑے زبردست اکابر تھے، اور اس گھمنڈ میں رہنے کی وجہ سے کچھ کمیاں اپنے اندر بڑی چھوڑ دینا، یہ غلطی مت کرنا۔ اور مجھے اس دن کے آنے پر یقین ہے جب امت مسلمہ کے مختلف حلقے ایک قائد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ بالکل۔ اور شاید الگ الگ جھنڈوں کے نیچے الگ الگ صلاحیتوں والے اہل ایمان تیار کروائے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک کار ہوتی ہے کہ اس کے الگ الگ پرزے الگ الگ کارخانوں میں بنتے ہیں، اور ہو سکتا ہے الگ الگ ملکوں میں بنتے ہوں۔ گیئر باکس کہیں بنتا ہے، بریک کہیں بنتے ہیں، اسٹیئرنگ کہیں بنتا ہے، ہارن کہیں بنتا ہے۔